89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سونیا خان. ناظرین میرے ساتھ آج جو پرسنالٹی آپ کو نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. مس آمنہ آفتاب جو ہے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور 2 اسپیشل بچوں کی ماں بھی ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, اور لیکن خود اتنی ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد خود ڈومیسٹک وائلنس کا شکار کیسے ہوئی. میڈم سے ساری تفصیلات جانتی ہیں کہ بہت ساری خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں. تو یہ سارا کیا معاملہ پیش آیا کہ آپ اتنی ویل ایجوکیٹڈ, اس کے علاوہ آپ ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہیں, 2 بچوں کو دیکھ رہی, 2 نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بچوں کو دیکھ رہی ہیں, تو آپ کے اپنے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو جی پڑھے لکھے ہونے کا تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ایک آدمی کا سر پہ وہ کہتے ہیں نا خناس آ جائے اور اس کے لیے پڑھی لکھی عورت ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے شاید صرف بیوی ہونا ضروری ہے. وہ بیوی پہ ہمارے سوسائٹی میں تربیت نہیں ہوئی بندوں کی کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور انہوں نے اس کو کیسے رکھنا ہے, اگر کوئی ایشوز آ بھی رہے ہیں اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. کمیونیکیشن نہیں ہے, ہر چیز مار پیٹ کر کے, ہر چیز گالی گلوچ کر کے اگر انہوں نے کرنی ہے تو اس کا تو تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلیم سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, ریسنٹلی جو ایشو ہوا آپ کے گھر میں اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں کہ وہ سارا معاملہ کیا تھا, کیا اختلافات چل رہے تھے کہ جو کسی طرف لگنے پہ نہیں آ رہے. ایک عرصہ ہی ہو گیا ہے, 15 سال تک آپ اپنے گھر میں سب کچھ سیٹ چلتا رہا, لیکن 15 سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آج تک وہ معاملات جو ہیں وہ تھانے کچہریوں تک پہنچ گئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میرے بچے جو ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں بالکل بھی چیزیں سموتھ نہیں تھیں, لیکن ایک ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے, خاص طور پہ بچے ہو جاتے ہیں, تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو ہمیں اوور لک کرنا پڑتا ہے, بہت ساری سچویشنز کو معافی دینی پڑتی ہے, آگے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اور آگے موو آن کرنا پڑتا ہے کہ بچوں خواتین کو ایگزیکٹلی تاکہ بچوں کا گھر نہ خراب ہو, ان کا باپ ان کے ساتھ رہ سکے. بالکل. تو میرے سلسلے میں بھی یہی تھا, جیسے آپ نے بتایا کہ اسپیشل نیڈس کے میرے 2 بچے ہیں, اس میں ایکسیپٹنس نہیں تھی. ہم لوگ ملک سے باہر رہتے تھے اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا یہ تو پاگل ہے, ان کو کمرے میں بند کر دو. آفس سے آنے سے پہلے مجھے فون کر کے پوچھتا تھا کہ بچے سو گئے ہیں تو میں گھر آؤں گا. چھٹی والے دن ہمیں گھر سے باہر نکال دیتا تھا کہ تم لوگ جا کے کہیں پہ ہو آؤ, میں تاکہ گھر میں کچھ دیر سکون سے رہ سکوں. اس نے ہماری بہت زیادہ ٹائٹ کر دی تھی سچویشن میری اور میرے بچوں کو. بلی بھی کرتا تھا, تم ایسے کیوں بولتے ہو, میرے بیٹے سے پوچھتا تھا تم ایسے کیوں چل رہے ہو, تم بیٹی کو کہتا تھا تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو. بلی کرنا, ان کی پرسنالٹی کو مسخنا, اس کے ساتھ ساتھ وہ ان دونوں کی ڈپریشن اور فرسٹریشن میرے پہ نکالتا تھا. گالی گلوچ اور غصہ اور جتنے گندے الفاظ وہ بول سکتا تھا وہ بولا کرتا تھا. اینی ویز آج سے کوئی تقریباً 8 سال پہلے ہم وہ ملک چھوڑ کے آ گئے. پاکستان آئی تو یہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں تھیں, کچھ نہیں تھا. آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کیا, بچوں کے لیے اسکول کا ارینجمنٹ کیا. اللہ کا کرم ہے, اللہ نے ہاتھ پکڑا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اس وقت ان کے 2 پروجیکٹس انہوں نے آؤٹ سورس کیے ہوئے ہماری آرگنائزیشن کو, ہم چلا رہے ہیں. خیر یہ سارے پروجیکٹس کرتے کرتے اس آدمی کو, کیونکہ اس نے ہمیں اس ملک سے نکالا تھا, اس گھر سے, کہ اس کو ان بچوں کے ساتھ نہیں رہنا تھا. اس کو کہیں نہ کہیں یہ لگنے لگ گیا کہ شاید میں اس کو نیچا دکھانے کے لیے کام کر رہی ہوں, یا شاید اس کو مجھے نہیں پتا اس کے دماغ میں کیا چیزیں آ رہی تھیں. پرابیبلی سم جیلیسی فیکٹر, پرابیبلی وہ کہتے ہیں نا کہ مردوں کے لیے وہ بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ عورتیں شاید زیادہ ان کا کوئی سٹیٹس بن جائے, یا کہہ لیں کہ وہ خود اسٹینڈ ہو جائے, یا کچھ اچھا ہو جائے, تو بہت سارے فیکٹرز تھے, ہم پیچھے رہ گئے ہیں. ہم پیچھے رہ گئے. اور خاص کر فیملیز کہہ رہی ہوتی ہیں, سسرال والوں کی بات کروں تو فیملیز کہہ رہی ہوتی ہیں, یا اپنی جو بھی ان کے قریبی جاننے والے دوست احباب ہوتے ہیں وہی ان کو پش کر رہے ہوتے ہیں, وہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی مذاق میں کر دیا یا تانے مار کے کر دیا. مطلب کسی کے گھر کو خراب کرنے کے لیے لوگ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو بس وہاں سے ایشوز ہمارے شروع ہوئے, لیکن اگین میں یہی کہوں گی کہ بات کر کے وہ سالو ہو سکتے تھے. بالکل. لیکن اگین تربیت کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے. آپ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں, مار پیٹ شروع کر دیں, گالی گلوچ شروع کر دیں, بچوں کے سامنے بیٹھ کے ذلیل کرنا, خاندان کے سامنے, میرے گھر والوں کے سامنے, اس کے گھر والوں کے سامنے, پھر کب تک میں نے یہ ساری چیزیں کرنی تھی. میں آپ کو ایک بتاتی ہوں, ایک دفعہ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرے یہ
پورے نا ادھر نیل پڑ گئے. میں پولیس اسٹیشن چلی گئی. تقریباً 6 گھنٹے میں وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر, انہوں نے مجھے MLC کے لیے بھیجا کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں, وہ ہوتا رہا سارا کچھ. جب میں واپس آئی رپورٹ لے کے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میڈم تھینک یو, آپ جا سکتی ہیں. میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی پولیس اسٹیشن میں, میں نے کہا تو اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہے آپ, اس کو جا کے لے کر آئیں, اس کو پوچھیں اس نے مجھے اتنا مارا کیوں ہے. تو آگے سے کہتے ہیں میڈم دیکھیں نہ آپ کی ہڈی ٹوٹی ہے نہ آپ کا ماس پھٹا ہے, مطلب میڈیکل میں نہیں پھٹی, اتنا نہیں مارا. ہم کیا کر سکتے, اتنا نہیں مارا میڈم, آپ اسٹریچر پہ آتی دین آپ کا میڈیکل ہوتا ہے, یا پھر آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوتی ہیں دین آپ کا میڈیکل ہوتا ہے. یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ یقین کریں کہ میں نے جب اس آدمی نے مجھے مارا, میں نے 15 پہ فون کر کے بلایا. گیٹ سے پولیس واپس جاتی تھی کہ سوری جی آپ تو اس کے بھی نکاح میں ہیں. کیوں بھی اگر نکاح میں ہوں تو اس کو اجازت مل گئی ہے کہ جب اس کا دل کرے گا وہ مجھے مارے گا. اور یہ ہماری پولیس ہے جو کہیں پہ پروٹیکشن نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے. میں نے کتنی اپلیکیشنز دیں پولیس اسٹیشنز میں کہ مجھے اور میرے بچوں کی جان کو خطرہ ہے, وہ مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے, وہ سارا کچھ کر رہا ہے, کچھ نہیں. اور آج یہ حالت ہے کہ ہم کورٹ کچہریوں میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. یہ ابھی 2-2.5 مہینے پہلے بچوں کا باپ آیا اور اس نے ریسکیو 1122 کو بلایا اور جھوٹ بول کے بلایا کہ جی آ کے تو میرے بچے جو ہیں وہ اندر پھنس گئے, اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کہانی ڈالی. وہ لوگ آئے, انہوں نے چھلانگیں مار کے صبح کے کوئی 8 بجے کے قریب اور تالے کاٹے, اور وہ اندر آ کے اس نے دروازے توڑنے شروع کر دیے, کھڑکیاں توڑنی شروع کر دیں, باہر نکلو باہر نکلو. اس کے بعد خیر ہم لوگوں نے تھوڑا کانٹیکٹ کیا ہائر اپس کو, اور انہوں نے اس غلط طریقے سے جس طرح انہوں نے ریسکیو 1122 کو بلایا نعمان قریشی نے, تو انہوں نے اس کے خلاف کمپلین بھی کی کہ آپ نے ایک حکومتی ادارے کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے, لیکن اس کی انٹینشنز ایسی ہیں. اس کی بعد چیزیں اور خراب ہوتی گئیں اور ہم پولیس کچہریوں کے چکر لگاتے رہے. آپ یقین کر سکتی ہیں اوپر سے نیچے تک اس آدمی نے پوری پولیس مینج کی ہوئی ہے, پیسہ اتنا کھلایا ہے. اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے پیسہ نہیں ہے, پولیس کو دینے کے لیے پیسہ ہے اس کے پاس. کرنے کے لیے پاکستان میں رہنے کے لیے, اور آپ کو کوئی کرائم کرنے کے لیے, آپ کو اپنا آپ منوانے کے لیے, ایک آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کو دوست بنا لیں, ایک وکیل کو دوست بنا لیں, اور ایک پولیس والے کو دوست بنا لیں. تو یہ بات جو ہے وہ واقعی امپلیمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ. بس پھر اب یہ کہ بچوں کی کورٹ کی طرف سے گارڈین شپ میرے پاس ہے اور گھر پہ سٹے بھی ہے. اور اس نے پہلے تو وہ یہ کوشش کرتا رہا دھمکیاں دے دے کے کہ جان سے مار دوں گا. وہ اکثر کوئی گاڑیاں آتی ہیں میرے گھر کے باہر آ کے دھمکیاں دیتی ہیں, اسلحہ بھی لہراتے ہیں کہ باہر نکالو اپنی باجی کو, ہم نبٹ لیں گے, ہم دیکھ لیں گے. اور یہ باتیں جب پولیس کو بھی بتائیں سارا کچھ, تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک ٹائم وہ تھا SHO اس تھانے کا میری اپلیکیشن نہیں لیتا تھا کیونکہ وہ جاننے والا تھا, جاننے والا دوست تھا نا, پیسے کھائے ہوئے تھے. اور مجھے کسی کو کہہ کے اپلیکیشن دینی پڑی کہ پلیز اس کے خلاف اپلیکیشن کریں, میری بچوں کی اور میری جان کو خطرہ ہے. اگر ہمارے سورسز ہمارے تعلقات نہ ہوں تو ہم تو انصاف سے محروم رہ جائیں. حفاظت پروٹیکشن نہیں ہے. میں نے دنیا جہاں کے جتنے ثبوت تھے سارے پولیس میں جمع کرائے, سارا کچھ کرایا. آج بھی اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, وہ تو ثبوت لگانے کے لیے تیار نہیں ہے ساتھ. جس ملک کا قانون اگر آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے نا, عذاب ہے اس قوم پہ, اس ملک پہ. ہمارا سب سے بڑا المیہ ہماری اپنی پولیس ہے, ہمارے جن کے پاس ہماری حفاظت کے وہ کہتے ہیں نا پکڑایا ہوا ہے تھانے دار ہیں ہمارے, وہی ایکچولی ہمارے خلاف ہے. بالکل, یہ سب یہاں پہ پیسہ انصاف کے لیے در در دھکے کھا رہی ہے. 2 بچے جو ہیں وہ ڈسیبل ہیں, اور ادارے کیا کریں, ادارے وہ جو ہمارے تحفظ کے لیے بنے ہیں, ہمارے پاس سفارش نہیں تو کوئی ہمیں پوچھے گا بھی نہیں. ایسے ہی ہے. اچھا مس, کافی ٹائم سے آپ کے کلیشز چل رہے ہیں, سیپریشن ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں جی, میں نے ابھی تک ایسچ نہ خلا لی ہوئی ہے نہ اس نے طلاق دی ہوئی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ویسے یہاں سے نکل جاؤں. ہاں اس کو سیپریشن ہی کہتے ہیں کیونکہ وربلی کافی دفعہ وہ مجھے ڈیورس کر چکا ہوا ہے. جو نارمل بچے ہیں نا ان کو کوئی نہیں سنبھال سکتا, ان کو کوئی نہیں رکھ سکتا. آپ کے بچے تو اسپیشل ہیں,
تو ان کا ماں سے بڑھ کے جب سے میں آئی ہوں میں نے جو دیکھا ہے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے بچوں کو دیکھ کے. تو آپ کا تو سارا جو ٹائم ہے آپ نے ان پہ وقف کر دیا, تو ایک ماں کو کیسے بچوں سے دور کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے تو ایسے بچوں کے لیے پھر ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنا دیا. یہ وہ باپ ہے جس نے اپنے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آج اس کو بچے میرے سے اس لیے چھیننے ہیں تاکہ میں اس گھر سے باہر نکل جاؤں, اور چھین کے کس کو دینے ہیں؟ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو. اس کا بھائی ہے ناصر منیف قریشی جو مرڈرر ہے اور 2.5-3 سال سرگودا جیل میں رہا ہے. وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا جب اس نے گولی مار کے ایک بچے کو مارا. اور کس عہدے پہ تھا؟ ایڈیشنل ایس پی تھا. اوکے اوکے. اور ایکچولی اخباروں میں ڈان نیوز کی کٹنگز ہیں, ڈان نیوز میں کافی اس کی خبریں چلیں, ہر نیوز چینل میں. اور یہ ڈرنک بھی تھا اس وقت, اور کوئی ویلیوز نہیں ہے, جانور صرف انسان ہے. ان لوگوں کو اب آج میرے بچے یاد آئے ہیں. ہمیں 8 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے, نہ وہ بچوں کو میرے پوچھتے ہیں, نہ ان کو کوئی لینا دینا ہے. فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے؟ نہیں, کوئی سپورٹ نہیں ہے. نہیں, وہ پولیس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے ایک جو گھر تھا ان کے بچوں کے باپ کا گھر ہے, وہ چھت بھی لینا چاہتے ہیں. ہاں جی, وہ چھت بھی پہلے کوشش کرتے رہے کہ وہ لے لیں. جب اس سے کچھ نہیں ہو سکا اور FIR تک بات پہنچی ہے تو اب انہوں نے کسٹڈی کے لیے کر دیا کہ ان بچوں سے ان کی ماں چھین لیں. وہ اس وقت کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے کہ کس طرح مجھے نقصان پہنچا سکے, تکلیف دے سکے, جو بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا. ان کے جو بھائی ہیں, کیا نام بتایا آپ نے؟ ناصر منیف قریشی. ناصر منیف قریشی, وہ فی الوقت کیا ہے, ابھی اریسٹ ہیں؟ نہیں جی, یا وہ کیس ختم ہو گیا ہے؟ نہیں, وہ کیس اس کا ظاہری بات ہے اس نے پیسے شیسے دے کے وہ اپنے آپ کو وہ بری ہو چکا ہوا ہے, لیکن اب لائر ہے اور کافی ہٹ کنڈے کر رہا ہے وہ میرے سے لڑنے کے لیے. میرے پیرنٹس بہت پریشان تھے, میرے پیرنٹس بہت پریشان تھے کہ وہ اب مجھے نقصان پہنچائیں گے, اور جس طرح میں تھریٹس دے رہے ہیں, جان سے مارنے کی دھمکیاں. دونوں بھائی. وہ آپ کے دیور ہیں یا جیٹھ ہیں؟ دیور ہے, چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے ہسبینڈ تو باہر رہتے تھے؟ جی جی. تو اب وہ پاکستان میں ہے جب یہ سارا معاملہ آیا ہے؟ نہیں, وہ صرف آتا ہے, ایک ہنگامہ کرتا ہے اور پھر واپس باہر بھاگ جاتا ہے. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت ہم نے اس کی FIR کٹوائی, اس کے 4 گھنٹے کے بعد اس نے فلائٹ لے کے وہ یہاں سے نکل گیا. اس کو پولیس نے انفارم کر دیا تھا. وہی بات ہے نا, وہ سارے ملے ہوئے ہیں اور دوستی ہیں, انفارمیشن ایک دوسرے سے وہ کرتے ہیں. آپ کی ایک بڑی بیٹی بھی ہے؟ جی جی. تو اس کے کیسے تعلقات ہیں باپ کے ساتھ؟ وہ نارمل ہے نا؟ تو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے؟ یہ تو چلیں کہہ سکتے ہیں ہم کہ اب نارمل بچے تھے تو ان کے ساتھ اتنے مسئلے مسائل تھے, دیکھنا نہیں چاہتے تھے. نارمل بچے کے ساتھ کیسا بیہیویئر تھا؟ مجھے وہ لفظ نہیں کہنا آتا. ایسے باپ کو کیا کہا جاتا ہے جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے؟ مجھے نہیں پتا ایسا کیا لفظ ہے. نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بڑی بیٹی سے نہ وہ بات کرتا ہے, جب کبھی وہ کرتا بھی رہا ہے, اب تو خیر میری بیٹی اس سے خود بھی بات نہیں کری, گالی گلوچ لکھ کے بھیجتا رہا ہے, اور بہت گندے لوگ ہیں. قصہ مختصر, آپ کیا چاہتی ہیں؟ ظاہری سی بات ہے ہر انسان جو ہے وہ انصاف چاہتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں جو سب سے مشکل چیز ہے میرے خیال میں وہ انصاف ہے. مشکل چیز ناممکن چیز ناممکن ہے, کیونکہ ایک طرف پیسہ ہے, پیسہ ان کا باپ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں نا پولیس تو پیسہ لے لے تو اپنے باپ کی بھی نہ ہو. تو کیا کہہ سکتے ہیں, اتنی اسٹرانگ لیڈی جس نے 2 اپاہج بچوں کو جو ہے سارا اپنا ٹائم دے رہی ہیں, ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہیں, اتنی اسٹرانگ لیڈی, میرے لیے تو آپ بہت اسٹرانگ ہیں. تو ایک عام عورت کیسے انصاف لے سکتی ہے؟ میں حیران ہوں. مجھے جب یہ میرا ایکسپیرینس شروع ہوا, میں بہت سارے ایکچولی میں نے کوئی پلیٹ فارم نہیں چھوڑا اپنے جسٹس کے لیے, اپنے بچوں کی گارڈین شپ کے لیے. وومن کرائسس سیل تک میں گئی, وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ گئی, کون سا دروازہ میں نے نہیں کھٹکھٹایا کہ مجھے کہاں سے کون ہیلپ کر سکتا ہے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس گئی, کہیں سے کوئی بچوں کا ایسا پروٹیکشن کا رائٹ مجھے مل جائے, کہیں سے خواتین کے لیے مل جائے, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس پہ بڑا کام ہو رہا ہے آج کل, اور آج کل کی میرے بھی بس سننے میں آیا, لیکن سننے میں ہی آیا, دیکھنے میں نہیں آیا. آپ یقین کریں
کہ جب ہر چیز رینوویٹ ہو گئی ہے, تھانے رینوویٹ ہو گئے ہیں, ساری چیزیں رینوویٹ ہو گئی ہیں, لیکن جو ہے نا انصاف کا نظام جو ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہے. آپ یقین کریں کہ میرے لیے انتہائی افسوس کی بات تھی کہ جب میں جس کے پاس گئی انہوں نے کہا کہ میڈم لاء تو بہت اچھے تیار ہیں پر معذرت کے ساتھ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور میں لٹرلی لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آگ لگا دیں اس لاء کو جس پہ آپ لوگ اپنا سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں, بڑی بڑی میٹنگز کرتے ہیں, ہوٹلوں میں کرتے ہیں, بڑے بڑے ایوارڈز ایک دوسرے کو دیتے ہیں, ہم نے یہ بنا لیا, ہم نے یہ کر دیا. آج 77 ایئرس کے پاکستان بننے کے بعد بھی, اور یعنی کہ میں آپ کو اگر یہ بتا رہی ہوں کہ میں گورنمنٹ لیول پہ ایک ساتھ کام کر رہی ہوں اور آرگنائزیشن چلا رہی ہوں, پورے پنجاب کے بچے سنبھالتی ہوں, اگر مجھ جیسی عورت کو پروٹیکشن نہیں ہے, تو میرے عام عورت کو اسپیشل کیسے ہے؟ نیڈز بچے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے, اگر مجھے نہیں ہے نا پروٹیکشن, میں اپنے بچوں کے لیے ابھی بھی کھڑے ہو کے عدالتوں میں لڑ رہی ہوں یا پولیس اسٹیشن جا کے لڑتی ہوں, تو آپ پھر اندازہ نہیں کر سکتے کہ باقی عورتوں کا کیا حال ہے. بالکل ایسے. اچھا مس آمنہ, آج سے 10-15 سال پہلے آپ کے کلیشز ہوئے, 8 سال پہلے آپ پاکستان آ گئیں, خوبصورت ہے, جوان ہے ابھی, تب تو مزید زیادہ ہوں گی, تو مجھے یہ بتائیں آپ نے بھی خلا نہیں لی اور شادی بھی نہیں کی, آپ پہ تو ایک وقت تھا, ابھی بھی ہے, لیکن آج سے 8 سال پہلے جائیں تو آپ زیادہ خوبصورت ہوں گی, تو آپ نے شادی نہیں کی؟ میری زندگی میں میرے بچے سب کچھ ہیں. میں چاہے گالیاں کھا رہی تھی, مار کھا رہی تھی, سب کچھ کر رہی تھی, لیکن میں اپنے بچوں کے لیے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, اور میں آج بھی اپنی اولاد کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں. آپ یقین کریں میری وکیل نے مجھے کہا کہ جب یہ کیس وغیرہ شروع ہوئے, اس نے مجھے کہا کہ تم خلا کیوں نہیں دائر کری؟ تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا میرے بچے جو ہے نا وہ اسٹیج پہ نہیں ہیں کہ اپنے نا باپ کو سنبھالیں گے, وہ بھی بوڑھا ہو رہا ہے, تو شاید کسی وقت زندگی میں اس کو ضرورت پڑے کہ مجھے اس کو سنبھالنا پڑے, تو میں شاید اس لیے بھی خلا نہیں لے رہی ہوں. دوسرا, میں ٹیگ نہیں لگانا چاہتی, جو میری بیٹی ہے کل کو اس نے آگے رشتہ چلانا ہے, اور میں نہیں چاہتی کہ وہ ایک بروکن گھر دیکھے, لیکن چیزیں اتنی ان لوگوں کے باپ نے خراب کر دی ہیں, وہ اتنا لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ میرے پاس, میں ابھی بھی بس خاموش بیٹھی ہوں. وہ انسان جو اپنے بچوں کو ان کی روٹی کے پیسے نہ بھیج سکتا ہو, نہ دیتا ہو, میرے پیرنٹس مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت, وہ پولیس پہ پیسے لگا رہا ہے, اور وہ اس پہ اپنا سارا دماغ لگاتا ہے کہ میں کیسے اس گھر سے چلی جاؤں, اور وہ یہاں تک کہتے ہیں تم نے جانا ہے نا, تمہیں بچے چاہیے نا, تم بچے بھی لے جاؤ, تم یہاں سے چلی جاؤ. کیوں میں بچے یہاں سے لے کے جاؤں؟ یہ میرے بچوں کا گھر ہے. میں نے یہ پورا گھر ان کی ایکسیسیبلٹی کے مطابق بنایا ہوا ہے, ان کے واش رومز, ان کے بیڈ رومز, ان کی جو چڑھنے کی جگہ ہے, جو اترنے کی ہر چیز. میرے گھر میں 1 انچ کا بھی باتھ روم اوپر نیچے نہیں ہے کہ جب ویل چیئر اندر جاتی ہے تو وہ پوری طرح اندر بچے جا سکے. میں کیوں چھوڑوں؟ یہ میرے بچوں کا گھر ہے, ان کا حق ہے. کوئی اپیل کرنا چاہیں گی, کسی کو کوئی میسیج دینا چاہیں گی, کیا کہنا چاہیں گی؟ یا ان لوگوں کو کہ جو حق سچ کا ساتھ نہیں دے رہے, ڈسیبل بچے ہیں, اسپیشل بچے ہیں, اور ایسے بچوں کی بھی وہ ظاہری سی بات ہے بددعائیں لگتی ہیں, ان کی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں, اور آپ تو ایک پوری آرگنائزیشن چلا رہی ہیں, تو ظاہری سی بات ہے آپ کے ساتھ تو بہت سارے معصوم بچوں کی دعائیں بھی ہیں, بہت ساری ماؤں کی دعائیں ہیں. میں پاکستان حکومت کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز ہمیں پروٹیکشن دیں. پاکستان میں بہت ساری لڑکیاں, بہت ساری خواتین, مائیں اس لیے مار کھا کے گھر بیٹھی ہیں کیونکہ ان کے پاس پروٹیکشن نہیں ہے. پلیز اگر آپ لوگوں نے لاز بنا دیے, ان کو خدایا امپلیمنٹ کریں. ابھی نہیں تو کب؟ جب تک آپ کے گھروں میں نہ چیزیں پہنچ جائیں, جب تک آپ کے اپنے اوپر نہ گزر جائے, پلیز ایک تو اس کا کریں. دوسرا, جو مائیں آنے والے وقت میں اپنے بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں, پلیز اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کریں, اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں. یہ بچے آنے والے ٹائم میں پوری انہوں نے نسل چلانی ہے, اپنی نسلوں کو خراب نہ کریں. تعلیم اپنی جگہ, پلیز تربیت کریں اپنے بچوں کی. بالکل. تھینک یو مس آمنہ, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, اپنی میزبان سونیا خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.